قال الکافرون ھذا شیء عجیب، بس کہا کافروں نے یہ بات بڑی عجیب، یہ چیز بڑی عجیب ہے۔ کون سی چیز؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یعنی کفار نے کیا کہا؟ یہ چیز بڑی عجیب ہے۔ کون سی چیز؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی، تراب مٹی، اور ہو گئے ہم مٹی، تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اٹھائے جائیں گے، قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی اس سورہ قاف کے شروع میں کفار کے دو شبہات کا ذکر ہے۔ ایک شبہ یہ کہ ڈرانے والا ہم میں سے کیوں ہے، حالانکہ تم اچھی طرح بخوبی سمجھتے اور جانتے ہو کہ جو شخصیت تم میں سے چنی گئی وہ بہت ہی خیر خواہ، سچی اور امین۔ یہ شبہ تمہارا عجیب ہے، تمہاری عقلیں افسوس کے قابل ہیں۔ اور دوسرا شبہ کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان قبر میں چلا جاتا ہے، یہ ان کے شبہ کی تقریر ہے، جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کا جسم ختم ہوتا جاتا ہے، جھڑتا جاتا ہے، گلتا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے۔ مٹی پہلے وہاں موجود ہے قبر کی، اور یہ وجود بھی مٹی بن گیا، تو یہ مٹی اس مٹی میں شامل ہو گئی، کیسے یہ جدا ہوگی؟ پھر کیڑے مکوڑے کچھ وہ کھا جاتے ہیں، کھا کے مر کھپ جاتے ہیں، تو جو ان کے مٹی جو کھا گئے، وہ جو انسان کا وجود کھا گئے، اسے کیسے نکالا جائے گا؟ کیسے انسان کو زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان کا شبہ ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جبکہ انسان کا وجود خود مٹی بن جاتا ہے، مٹی میں مٹی شامل ہو جاتی، کیسے جدا کیا جائے گا؟ جو کیڑے مکوڑے کھا گئے انسان کے وجود کو، وہ کیسے نکالا جائے گا؟ تو کہتے ہیں ذالک رجم بعید، یہ واپس لوٹنا بہت ہی بعید ہے، یہ بعید از عقل ہے، عقل اس کو نہیں مانتی، کیسے اس کو قبول کر لیا جائے؟ ایک اور مقام پر وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو گئے تو ایک نئی خلق میں ہم لوٹیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بے شک ہم جان چکے، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، ان کے جسموں میں سے، ان کے جسموں میں سے زمین جو کچھ کم کرتی ہے ہم جانتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد جب دفن ہوا، آہستہ آہستہ اس کا وجود مٹی بنتا گیا، ہم جانتے ہیں انسان کا وجود کتنا کم ہو رہا ہے، کتنا جسم اس کا مٹی بن رہا ہے، ہمارے علم میں۔ مٹی بن کر وہ مٹی کہاں جاتی ہے؟ ہمارے علم میں، ہر چیز ہم جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان کا وجود آہستہ آہستہ مٹی بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سوائے اس کی جو دم کی ہڈی، باقی پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور اسی سے انسان کو دوبارہ جوڑا جائے گا، حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں انسان کے وجود سے، جسم سے مٹی، اور وہ کیسے وہ کم ہوتا ہے، جسم مٹی بن رہا ہے،
مٹی بن کر وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم اس کو دوبارہ جمع کرنے پر قادر ہیں. ہمیں علم ہے کتنا وجود اس کا جھڑتا ہے، کتنا کم ہوتا ہے، کتنا مٹی ہوتا ہے، وہ مٹی کہاں جاتی ہے، کس طرح قبر کی مٹی میں وہ خلط ملط ہو جاتی ہے. ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکالنے پر قادر ہیں. وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس کتاب ہے حفیظ، جو حفیظ ہے. حفیظ صفت مشبہ کا صیغہ، اس کے دو معنی اس نے، یعنی حافظ یا محفوظ. حافظ کا معنی وہ کتاب ذکر کرنے والی ہر شے کو، اس کتاب میں ہر شے موجود ہے. انسان کی زندگی، انسان کی موت، موت کے بعد اس کا دفن ہونا، اس کے وجود کا آہستہ آہستہ ختم ہونا، مٹی بن جانا، اس مٹی کو دوبارہ جمع کیا جانا اور دوبارہ اس کو پیدا کر کے اٹھایا جانا، دوبارہ بنا کر اٹھایا جانا، اس کتاب میں سب مذکور ہے. ہماری وہ کتاب ہر شے کی حفاظت کرنے والی، ہر شے اس میں مذکور ہے. یہ کتاب محفوظ، لوح محفوظ، ہر شے اس میں موجود ہے اور وہ پورا علم محفوظ ہے. لوح محفوظ، تمہارے پاس کتاب حفیظ ہے، ہر شے کی تفصیل موجود اور محفوظ ہے. تقدیر اللہ کا علم سابق ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کو پہلے سے جانتے. ایک شے 1000 سال بعد ہو، 10,000 سال بعد ہو، 1,00,000 سال بعد ہو، اللہ کو ہر شے کا علم ہے. تو ہم جانتے ہیں انسان ایک مرے گا، قبر میں دفن ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود ختم ہوگا، مٹی مٹی میں شامل ہوتی جائے گی. اور ہم جانتے ہیں وہ مٹی انسان کے وجود کی کون سی ہے اور قبر کی کون سی. ہم روز قیامت جب انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اس مٹی کو نکالیں گے وہاں سے اور اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ بنائیں گے اور اٹھائیں گے قیامت کے لیے.